رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. یہاں پر جہیز میں کیا ہوتا ہے کہ جہیز لوگ اس لیے دیتے ہیں کہ کیا بولیں گے. کون کی مل جائے ایک معمولی انسان بکرا مل گیا ذبح کر ڈالے, دیکھو کیا بھی دیے نہیں, دیکھو ایسے سب بولیں گے نا ہم نا. اس ڈر سے کیا کرتے ہیں, جہیز دیتے ہیں. جہیز شان و شوکت کا اظہار, اسراف حد سے زیادہ, اور جس کے پاس طاقت نہیں ہوتی وہ کیا کرتا ہے, قرض لیتا ہے. کبھی جو ہے سود پر قرض لے کر نعوذ باللہ جہیز دیتا ہے, اور پھر اس کے بعد دینے کے بعد بھی کچھ لوگ ہوتے ہیں جو نعوذ باللہ تانے دیتے رہتے ہیں. کیا دے ڈالے تمہارے اما بابا, کیا اٹھا کو دے ڈالے بول کو, ایسی باتیں نعوذ باللہ لے کر پھر اس کے بعد الٹا تانا. شرم کرنی چاہیے, شرم آنی چاہیے ایسے گھر والوں پر, شرم کرنی چاہیے ایسے ساس کو, ایسے سسرال کو جو لڑکی اپنے گھر چھوڑ کر جی آئی ہے آپ کے گھر میں خدمت کر رہی ہے, آپ کی خدمت کر رہی ہے, آپ کے بیٹی کی خدمت کر رہی ہے, اس کے بچوں کی خدمت کر رہی ہے, اب الٹا آپ تانا دے رہے ہیں. یہ کون سی انسانیت ہے؟ دلیل لیتے ہیں فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا واقعہ. فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں آتا ہے, یہ صحیح حدیث ہے سنن نسائی وغیرہ میں, کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شادی جب علی رضی اللہ عنہ سے کی تو آپ نے کیا کیا دیا, بلینکٹ دیا, ایک مشکیزہ دیا پانی کے لیے, ایک تکیہ دیا, اور وہ تکیے میں کیا بھرا ہوا تھا, اذخر نام کا ایک پودا گھاس, اذخر ایک قسم کا گھاس ہے, اس کو جو ہے اس میں بھر کر جو ہے تکیہ, یہ تین چیزیں آپ نے دی. اس میں دیکھیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پالنے والے تھے. ابو طالب آپ کے چچا غریب تھے, آپ کے بچوں کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مختلف لوگوں میں تقسیم کر دیا, اور علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خود اپنے ذمے لے لیا. علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ ہی کے پاس پلے بڑھے, اسی وجہ سے بچوں میں سب سے پہلے ایمان لانے والے علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں. تو علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اگر انہوں نے اپنی بیٹی کو دیا فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو, اور اس میں اگر یہ چیزیں دی ہیں تو تعجب کی بات کیا ہے. اور یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ بھی ثابت ہے کہ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب شادی کی, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ کچھ دو ان کو, فاطمہ کو مہر میں. کہا میرے پاس کچھ نہیں ہے. آپ نے کہا کہ وہ تمہارا حتمی جو زرہ تھا وہ کہاں گیا, جنگی زرہ, وہ دے دو. تو مہر میں وہ زرہ دیا گیا. یہ صحیح حدیث ہے. اور بعض روایتوں میں یہ بھی آیا ہے کہ اس زرہ کو علی رضی اللہ عنہ نے بیچا تو 480 درہم میں عثمان رضی اللہ عنہ نے خریدا. تو اس میں بعض لوگ کہتے ہیں کہ یہ ساری چیزیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو دی وہ اس میں سے تھا. بہرحال چاہے اپنے سے آپ نے دیا ہو یا علی رضی اللہ عنہ کے مال سے دیا ہو, کوئی تعجب کی بات نہیں, کیونکہ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کے پروردہ تھے, آپ ہی کے پاس پلے بڑے تھے. تو یہاں پر اس واقعے سے باقاعدہ لڑکے والوں کو تنگ کرنا, مطالبہ کرنا, یہ ہرگز جائز نہیں ہے. یہاں معلوم ہونا چاہیے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی فاطمہ رضی اللہ عنہ کے علاوہ دوسری بیٹیاں بھی تھیں, ام کلثوم, رقیہ, زینب رضی اللہ عنہن وارضاہن. اور آپ نے خود کتنی شادیاں کی, صحابہ نے, تابعین, تبع تابعین. کیا کہیں آپ بتا سکتے ہیں آج تک بھی عرب میں کہ لڑکی سے کوئی مطالبہ کیا جائے؟ ہرگز نہیں. آج بھی وہاں ایک دوسرا مسئلہ ہے, وہ یہ کہ مہر بہت مہنگا ہے. مہر جو ہے بہت مہنگا ہے وہاں پر, اس لیے لڑکے کو شادی کرنا مشکل ہے, حالانکہ وہ بھی غلط ہے.
لیکن لڑکی والوں سے ایک پیسہ ہرگز نہیں لیا جاتا. اس کے اوپر جو تانا دیتے ہیں نعوذ باللہ، ہونا تو یہ چاہیے. قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے الجزاء الاحسان الا الاحسان، کہ احسان کا بدلہ کیا ہے؟ احسان ہے. اگر لڑکی آپ کے ساتھ اچھا سلوک کر رہی ہے، جی بہو جو آئی ہے وہ آپ کی خدمت کر رہی ہے، آپ کو تو شکریہ ادا کرنا چاہیے اس کا، بجائے اس کے کہ آپ اس کو تانا دیں، اس کی ہر حرکت پر تانا. کتنے گھرانے ایسے ہیں آج برباد ہو گئے. کس وجہ سے برباد ہو گئے؟ ایسی باتوں کی وجہ سے. جہاز حقیقت میں غیروں کا رسم و رواج ہے میرے بھائیوں، اسلام سے اس کا کوئی تعلق نہیں.